بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے وہ غفلت کا علاج، لہٰذا میرے بھائیوں خطبے کو غور سے سننا چاہیے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو، توبہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاؤ اور ذکر اور نصیحت کے ذریعے غفلت کو ختم کرو، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرو۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی شمار کرو۔ وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کا ٹھکانہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت اور نفس امارہ اور شیطانی وسوسے جو ہیں ہمیں غفلت کے اندر ڈال دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس غفلت سے بچنے کے لیے چند اسباب کا اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی آیتیں، اس کی مخلوق اور اس کی صفات پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی معرفت دلوں کی دوا ہے، نفسوں کی شفا اور راحت ہے، اور دین کی سلامت اور اس پر استقامت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور پکار اٹھتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے ہمارے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جن چیزوں سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ذریعے ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی غور و فکر والی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے دل زندہ ہوتے ہیں، دل متنبہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ بدبخت بن جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہمارے اتارنے کا جو مقصد ہے وہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کی عذابوں سے ڈرے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ بھی ہماری غفلت کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر عمدہ قصے جو ہیں تلاوت کرتے ہیں، جو اسی کی بنا پر ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اتارا اور آپ اس سے پہلے جو ہیں غافلوں میں سے تھے۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آسان بنانے کی جو حکمت ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بالکل آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور غفلت سے دور ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے واضح نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے غفلت ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے عذاب اور میری دھمکیوں سے ڈرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جن چیزوں سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے وہ موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا۔ جب آدمی موت اور قبر کو یاد کرتا ہے تو دنیا اس کے اوپر حقیر ہو جاتی ہے، اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، اے لوگوں زیادہ سے زیادہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، اور وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا آپ نے۔
اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آنے والے جو مرحلے ہیں قبر کے بعد یا موت کے بعد جو آنے والے مرحلے ہیں ان کی تیاری کریں۔ جن چیزوں سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو یاد کرنا، اللہ کے عذابوں کو یاد کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، بلا بتلاؤ اس آگ کے تعلق سے جس کو تم جلاتے ہو، کیا ہم نے اس کے درخت کو پیدا کیے یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے اس آگ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنایا ہے جو آخرت میں ہے، اور یہ آگ چٹیل میدانوں میں سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یعنی جن چیزوں سے بھائیوں غفلت کو ختم کیا جاتا ہے وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، کیونکہ اس سے دل ہمارے نرم ہوتے ہیں، ہماری غفلت ختم ہوتی ہے، اور اسی بنا پر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور آج الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے مجلسوں کے اندر حاضر ہونا بالکل آسان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی رہے وہیں سے ان دینی مجالس کے اندر شرکت کرنا چاہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ شرکت کر سکتا ہے۔ اور ان چیزوں سے غفلت کو بھائیوں ختم کیا جاتا ہے، یہ فرض نمازیں ہیں۔ کیونکہ رات اور دن کے اندر ان کو ادا کیا جاتا ہے، ان کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اور ذکر و اذکار ہوتا ہے، ان میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور فاعبدنی لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ غفلت کو ختم کرنے کے اندر نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جماعت کی نمازوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں ان کے دل زندہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے لوگ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نمازیں قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب لوگوں کے دل دہل جائیں گے اور آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پانچوں نمازوں کو پابندی سے ادا کیا تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جن چیزوں سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے اس میں سے ایک جمعہ کا خطبہ سننا، کیونکہ یہ ہفتہ واری توشہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے غور سے جمعہ کا خطبہ سنتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جو شخص غفلت کی بنا پر جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو جمعہ چھوڑتے ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے جو ہے باز آ جائیں یا اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن چیزوں سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے بھائیوں وہ تہجد کی نماز ہے، چاہے آپ تھوڑی ہی تہجد کی نماز پڑھو اس سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو شخص 100 آیتیں پڑھتا ہے وہ عابدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو شخص 1000 آیتیں پڑھتا ہے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں دنیا کا ٹائم دیا گیا ہے یہ وقتی مرحلہ ہے جس کے اندر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور جس چیز کی بنا پر غفلت واقع ہوتی ہے وہ دنیا اور اس کی لذتوں کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم دیکھتے ہو، پھر آخر کار وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو آخرت میں ایسی غفلت کرنے والوں کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، جن سے غفلت کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہ آخری پوائنٹ ہے کہ دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. کیونکہ آدمی جب بھولتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر تو دیندار لوگ جو ہیں اس کو یاد دلاتے ہیں. جب وہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو دیندار لوگ اس کو سیدھا کرتے ہیں. جب وہ غافل ہوتا ہے تو دیندار لوگ اس کو متنبہ کرتے ہیں. اور جب کسی مسئلے میں جاہل ہوتا ہے تو دیندار لوگ جو ہیں اس کو سکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی خواہش میں آپ کی آنکھیں ان سے پھر نہ جائیں. اور آپ اس آدمی کی پیروی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا اور جس کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین غفلت سے ہمیں اپنی پناہ عطا کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی عمدہ عبادت کے اندر اللہ تو ہماری مدد کر، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.